السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں عبد الحنان اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ملک کے بارے میں اہم راز بتانے جا رہا ہوں جو ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے اور یقیناً ہر پاکستانی اسے محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کی جائے ترکی کے نام کی تو ترکی کا آفیشیل نیم ریپبلک آف ترکی ہے۔ ساؤتھ ایسٹ یورپ اور ویسٹ ایشیا میں واقع یہ ایک خوبصورت ترین ملک ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا شمار یونی ایشیائی ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس ملک کی حدود یورپ اور ایشیا دونوں براعظموں سے ملتی ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے اور استنبول کو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ استنبول میں موجود بوسپورس برج پوری دنیا میں واحد ایک ایسا برج ہے جو 2 کنٹیننٹ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف یورپ واقع ہے۔ ترکی میں استعمال ہونے والی کرنسی کو لیرا کہا جاتا ہے۔ ترکی میں موجود دی گرینڈ بازار دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا بازار ہے۔ اس کے 64 بازار اور 4000 دکانیں ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہاں 10 لاکھ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2014 میں پوری دنیا کے سب سے زیادہ ٹورسٹ یہاں پر ہی شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ رقبے کے حساب سے ترکی 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی کا رقبہ تقریباً 7,83,356 سکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی کل آبادی 8 کروڑ 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ پاپولیشن کے حوالے سے اس ملک کا شمار 19ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ترکی کے متعلق اور بھی بہت سی انفارمیشن دوں گا۔ نہ تو اس کے پاس تیل کے کنویں ہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی خاص گیس کے ذخائر موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ تمام مسلم ممالک میں اتنا آگے کیسے نکلتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ترکی 2050 تک تمام مسلم ممالک سے اکنامکلی پاورفل اسلامک ملک بن جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے ترکی پوری دنیا میں 6ٹھی سب سے زیادہ وزٹ کرنے والی جگہ بنی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ دوستو، جس جگہ پر آج ترکی آباد ہے، اس جگہ پر سب سے پہلے کائے نامی باشندوں نے آ کر رہنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں پر یورپ کے لوگوں نے آ کر بھی رہنا شروع کر دیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا گیا اور اس علاقے کو یونان کے سکندر اعظم نے فتح کر لیا، لیکن اس کے جانشین اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں کو عروج حاصل ہوا اور رومیوں نے پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں نے شام اور ترکی کو فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناطولیہ کے علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ ایک پاورفل سلطنت بن کر ابھری۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سلطنت عثمانیہ 200 سال اور قائم رہ جاتی تو آج پوری دنیا میں ترکی کا جھنڈا لہر رہا ہوتا۔ دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، تو زوال کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو 40 ممالک وجود میں آئے۔ ان 40 ممالک میں سے ایک ملک ترکی بھی تھا اور یوں 135 سالہ عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ موجودہ ترکی کے بارڈرز کی بات کی جائے تو اس ملک کی سرحدیں کل 8 ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے نارتھ ویسٹ میں بلغاریہ، ویسٹ میں یونان، نارتھ ایسٹ میں جورجیا، ایسٹ میں آرمینیا اور ایران، ساؤتھ ایسٹ میں عراق اور شام موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی سرحدیں سمندر سے بھی ملتی ہیں۔ دوستو، اگر ترکی کے امیزنگ فیکٹس کی بات کی جائے تو جب ترکی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پورے جسم پر نمک کو لپیٹا جاتا ہے، کیونکہ ترکی کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بچے کو مختلف بیماریوں سے لڑنے میں طاقت ملتی ہے، اور ترکی میں ایسا کرنے کو بیبی سالٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امریکہ اور UK کے بعد سب سے زیادہ فیس بک کے یوزرز کی بات کی جائے تو وہ ترکی میں موجود ہیں۔ واضح رہے، ترکی دنیا کا 6ٹھا ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ سب سے زیادہ گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک میں کل 70 ملین سے زیادہ ٹورسٹ گھومنے کے لیے آئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر موجود بیچز ہیں۔ ان بیچز کی کل تعداد 383 کے قریب ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے ترکی کی عورتوں کی تو ترکش عورتوں کو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کا اعزاز حاصل ہے۔
5 فٹ 7 انچ کی اوسط لمبائی والی ان ترکش عورتوں کا رنگ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے بے حد گورا ہوتا ہے۔ ایشیا اور یورپ دونوں کلچر کے ہونے کی وجہ سے ترکش عورتوں میں دونوں کانٹیننٹ کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ واضح رہے، ترکی کا شہر استنبول پوری دنیا میں واحد ایک ایسا شہر ہے جو 2 برصغیر میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا 3% حصہ یورپ میں اور 97% حصہ ایشیا میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ترکی کے سب سے بڑے شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس سے پہلے یہ شہر قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ترکی کا شمار ان ٹاپ 5 ممالک میں ہوتا ہے جن ممالک میں سب سے زیادہ چائے پروڈیوس کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کا ہر شہری روزانہ 10 سے 12 چائے کے کپ پی جاتا ہے۔ دوستو، ہر ملک میں ویلکم کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ترکش لوگ جب ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے ایک دوسرے میں پیار بڑھتا ہے اور رشتوں میں گہرائیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ دوستو، مٹھائیاں کھانے کے دیوانے صرف ہم پاکستانی لوگ ہی نہیں ہیں، بلکہ ترکش لوگ بھی مٹھائیوں کے بے حد شوقین ہوتے ہیں۔ ترکش لوگوں کا ماننا ہے کہ زندگی کے ہر ایک کام کا آغاز مٹھائیوں سے ہی کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کئی طرح کی مٹھائیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں ترکی ہی وہ واحد مسلم ملک ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ آج ترکش عورتیں بزنس، کھیل، فلم انڈسٹری، ٹیچنگ اور ہر ایک فیلڈ میں مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکی میں کام کرتی عورتوں کی تعداد دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے ترکی تمام مسلم ممالک میں ایک پاورفل ملک بنتا جا رہا ہے۔ اس ملک میں پائی جانے والی چڑیا کو یہ لوگ ہندی بولتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ چڑیا سب سے پہلے ہندوستان میں پیدا ہوئی تھی۔ دنیا کا 5واں سب سے مہنگا ترین گھر بھی ترکی میں موجود ہے۔ گرے وولف ترکی کا قومی جانور ہے۔ کباب کو ترکی کے نیشنل فوڈ کا اعزاز حاصل ہے۔ آئل ریسلنگ کو بھی ترکی کی نیشنل گیم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس ملک کے اگر مذہبوں کی بات کی جائے تو اس میں 98% لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ 0.3% لوگ عیسائیت کو ماننے والے ہیں اور 0.02% لوگ یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں ترکی ہی وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے کافی کو متعارف کروایا تھا۔ پوری دنیا کے مقابلے میں ترکی میں سب سے زیادہ مساجد موجود ہیں، جن کی کل تعداد تقریباً 83,000 کے قریب ہے۔ اس لیے اس ملک کو مسجدوں کا ملک بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی ٹماٹروں کی پیداوار میں دنیا کے 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 72 سال مانی جاتی ہے۔ اگر ترکی کی ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو ترکی ہر سال 170 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ترکی میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ترکش ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن کی کل تعداد تقریباً 35 کے قریب ہے، لیکن ترکش زبان کو ترکی کی قومی زبان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نئی آنے والی ویڈیو میں ملیں گے نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔